تین بہت اہم کتابیں اپنے موضوعات کے اعتبار سے میں جناب عباس تابش صاحب سے التماس کرتا ہوں۔ جشن افتخار عارف کے روح رواں بہت خوبصورت شاعر اور ایک نئی روایت کے امین، انہوں نے بہت بڑا کام کیا۔ اس سے پہلے جشن جون ایلیا اور اب جشن افتخار عارف، اور جو لوگ شعر سے اور لفظ سے محبت کرتے ہیں وہ جناب عارف امام کے نام سے بخوبی واقف ہیں۔ عارف امام صاحب کی کتاب چراغ روشن ہے پر بات کرنے کے لیے جناب عباس تابش، اور جناب باسط جلیلی صاحب کی کتاب ہمارے دوست ہیوسٹن سے، ان کا پہلا شعری مجموعہ بہت خوبصورت مجموعہ عشق سمندر ہے، اس پر بھی جناب عباس تابش اور کچھ باتیں میں بھی عرض کروں گا آپ کی اجازت سے۔ سب سے پہلے میں التماس کروں گا جناب سرور نقشبندی صاحب سے، جو خود بہت خوبصورت شاعر بھی ہیں اور نعت کا بڑا تعلق، نعت کے حوالے سے ان کا بڑا نام، کہ وہ ہمارے دوست عابد رشید جو کہ شکاگو سے جن کا تعلق ہے، اور سخنور شکاگو اور حریم نعت ان کے دو بہت اہم حوالے ہیں۔ شکاگو میں یہ اردو کی شمع روشن کیے ہوئے ہیں اور بہت کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اس سے پہلے ان کا شعری مجموعہ دھنک آیا جس نے کافی پذیرائی حاصل کی، تو یہ ان کا تازہ مجموعہ آیا ہے بعدت خدا۔ میں جناب نقشبندی صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یہ ایک بہت مختصر تحریر ہے اور میں شکر گزار ہوں محترم جناب عباس تابش صاحب کا کہ اس اہم موقع پر اس کتاب کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے مجھے حکم دیا گیا ہے۔ یہ تحریر مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے ساتھ اس کو نسبت حاصل ہے، اور یہ مختصر سی میں عرض کرتا ہوں۔ نعت گوئی کے لیے طبعی موزونیت، شعوری متانت اور فکری طہارت بہت اہمیت رکھتی ہے۔ نعت شاعری تو ہے مگر محض قافیہ پیمائی نہیں، یہ زمزمہ محبت ہے جو دلوں کی سرزمین سے نمو پذیر ہوتا ہے۔ یہ صرف شاعری نہیں، شعور و ادراک کی گہرائی میں اترنے کی کیفیت ہے۔ توفیق مدح رسول سراسر عنایت خداوندی ہے، اور اس سے بہرہ مند ہونا سعادت دارین ہے۔ مدحت رسول مداح کو ممدوح کے قرب و حضوری سے سرشار رکھتی ہے۔ عابد رشید شکاگو میں رہتے ہوئے بھی دوریوں میں حضوری کی نعمت سے سرفراز ہیں، اور نسبت کے یہی تعلق ایک امتی کا اعزاز و افتخار ہے جو اس کو اپنے رسول سے وابستہ رکھتا ہے۔ اگر والدین نے خمیر میں محبت رسول کی خوشبو گوندھ رکھی ہو تو اس کی مہک ہمیشہ اولاد کو خوشبوؤں سے ہمکنار رکھتی ہے۔ یہ اسی حسن تربیت کا ثمر ہے کہ انہوں نے شکاگو میں بھی حریم نعت جیسے بین الاقوامی پلیٹ فارم کی بنیاد رکھی، جس کے ذریعے نعت کی روشنی پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ عابد رشید کی نعتیہ شاعری میں خمیر میں گندھی اسی محبت کی خوشبو صاف محسوس کی جا سکتی ہے جو قاری کے مشام جاں کو بھی معطر کرتی چلی جاتی ہے۔ اس میں سادگی بھی ہے، روانی بھی ہے، نغمگی بھی ہے اور وارفتگی بھی۔ میری نظر سے پچھلے چند سالوں میں گزرنے والے نعتیہ مجموعوں میں یہ ان چند ایک میں سے ہے جس میں حمد و مناجات پر بھی خصوصی توجہ دی گئی ہے، جس پر الگ سے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اس شعر میں دیکھیے کس سہولت سے شریعت کو پیرہن، طریقت کو جستجو، دل کو معرفت الہی کے انقلاب کی طلب میں سمو دیا گیا ہے۔ شعر میں ایسی لامتناہی معنویت کا پیدا ہو جانے کو ہی توفیق خداوندی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ میرا پیرہن شریعت، میری جستجو طریقت، میرے دل کو معرفت کا کوئی انقلاب دے دے۔ جذبہ دل کی رہنمائی میسر آ جائے تو واقعی شکاگو سے مدینے کے فاصلے سمٹ کر دو گام ہی رہ جاتے ہیں۔
ہوا ہے جذبہ دل جب سے رہنما دل کا، سمٹ گیا ہے مدینے سے فاصلہ دل کا۔ نعت کا شاعر اپنی خوش سلیقگی اور خوش اتواری کو بھی مدحت کی عطا ہی سمجھتا ہے، اور اس نعمت کے میسر نہ آنے کی محرومی کو بے زبانی سے تعبیر کرتا ہے، جو بلا شبہ داد و تحسین کے قابل ہے گفتگو کا سلیقہ تو ان کی مدحت سے، ہے گفتگو کا سلیقہ تو ان کی مدحت سے، جو حمد و نعت نہ کہتے تو بے زباں ہوتے۔ نعت میں سیرت کی عکس بندی سب سے اہم اور معتبر اظہاریہ ہے، مگر سیرت کے عکس کے ساتھ اپنی عملی زندگی میں اسے محسوس کرنا بہت نصیب کی بات ہے۔ اس نے باندھے تھے پیٹ پر پتھر، جس کے دم سے میرے نوالے ہیں۔ شعر میں زبان و بیان کے ذائقے کی اپنی ہی لطافت ہے۔ اس شعر میں ردیف اور قافیہ کی یکجائی نے ایسی کیفیت پیدا کر دی ہے جس میں غلام واقعی اپنے آقا کی آواز پر ننگے پاؤں ہاتھ باندھے دوڑتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ مجھ کو سرکار کی چوکھٹ سے بلاوا آیا، مجھ کو سرکار کی چوکھٹ سے بلاوا آیا، زہ قسمت میرے سرکار میں آیا آیا، زہ قسمت میرے سرکار میں آیا آیا۔ معراج پاک کے حوالے سے یہ شعر بھی اسلوبیاتی دلکشی اور معنوی پیرہن کے اعتبار سے دامن دل کھینچتا ہے۔ وہ جیسے صدیاں مقید ہوں ایک لمحے میں، حضور ایسے زمان و مکان سے گزرے ہیں۔ نعت اور صاحب نعت سے محبت دراصل اپنے اعمال و احوال پر ہر لحظہ نظر رکھنے اور خود کو سیرت کے آئینے میں دیکھنے کا عمل خیر بھی ہے، اور شاعر نعت کی فکری معراج بھی، جس کا اظہاریہ اس شعر میں کیسی چھپ دکھا رہا ہے۔ جس میں میرے آقا کا پرتو نہ دکھائی دے، جس میں میرے آقا کا پرتو نہ دکھائی دے، وہ کام ادھورا ہے، وہ بات ادھوری ہے۔ میں صاحب کتاب کی توفیقات مدحت میں برکت کے لیے دعاگو ہوں کہ ان کے فکر و خیال کی ڈوری ہمیشہ حریم نعت کے صحن سے متصل رہے، جہاں سے مدحتوں کے گلاب ان کی جھولی میں گرتے رہیں اور وہ عمر بھر انہیں سمیٹتے رہیں۔ آمین۔ بہت شکریہ سر۔ بہت شکریہ جناب سرور نقشبندی صاحب نے عبادت خدا کے حوالے سے بہت ہی عمدہ مختصر مضمون پڑھا، آپ سب نے سماعت کیا۔ ہمارے دوست عبد الرشید یہاں ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور عباس تابش صاحب کا یہ کہنا تھا کہ سب سے اچھا یہی ہوتا ہے کہ جن صاحب کی کتاب پر بات ہو رہی ہو وہ سامنے بیٹھ کر اسے سماعت کریں تو اس کا لطف بڑھ جاتا ہے۔ تو یقیناً عابد نے سرور نقشبندی صاحب کے اس خوبصورت مضمون کو بہت محظوظ کیا ہوگا، اور آپ سب خواتین و حضرات نے بھی۔ اور اب خواتین و حضرات، میں ایک ذرا سا بھول گیا تھا، ہمارے ایک اور دوست جناب عدیل زیدی جو کہ ہیوسٹن میں ہوتے ہیں امریکہ میں، اور یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں کہ یہ چاروں کتابیں اتفاق سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی اور بہت ہی اہمیت کی حامل بات ہے کہ یہ چاروں شاعر، ان چاروں شاعروں کا تعلق امریکہ سے ہے۔ عدیل زیدی، اور یہ سبھی کتابیں بالکل تازہ کتابیں آئی ہیں۔ تو عدیل زیدی صاحب کی کتاب کا نام ہے قرض جاں، اس پر بھی جناب عباس تابش صاحب مختصر بات کریں گے۔ عدیل زیدی صاحب کا بہت تذکرہ ہوا، اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ جو کل جس کتاب کا سیشن ہوا، محمل و جرس جوش صاحب کی آخری کتاب جو 41 ایئرس کے بعد آئی تھی، اس کتاب پر سارا کام جناب عدیل زیدی کا ہے، اور ان کی ساری کاوشیں ہیں۔ اگر وہ کاوشیں نہ ہوتی تو شاید وہ کتاب اس طرح سے منظر عام پر نہ آتی جس طرح سے وہ آئی ہے۔ تو اب ہمارے دوست جناب باسط جلیلی میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ باسط کا تعلق بھی ہیوسٹن سے ہے، عدیل زیدی صاحب کا تعلق بھی ہیوسٹن سے ہے، اور عارف امام صاحب کا تعلق بھی ہیوسٹن سے ہے۔ تینوں شاعر جو ہے وہ امریکہ کے ایک ہی شہر میں، اور ہیوسٹن ایسا شہر ہے خواتین و حضرات کہ جس میں احمد مشتاق بھی رہتے ہیں، جس میں عشرت آفرین بھی رہتی ہیں، جس میں افضال فردوس بھی رہتے ہیں، ہمارے دوست غضنفر ہاشمی بھی وہیں پر ہیں آج کل، اور جناب عارف امام بھی، جناب باسط جلیلی بھی، وہیں سے ان کا تعلق۔
باسط جلیلی کی کتاب بھی بالکل تازہ ابھی آئی ہے اور اس کا نام ہے عشق سمندر۔ باسط جلیلی صاحب جو ہے وہ ہیوسٹن میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا جناب عابد رشید صاحب کے حوالے سے، تو باسط بھی پچھلی 2 دہائیوں سے امریکہ میں ادب کے فروغ کے لیے، کتاب کے فروغ کے لیے، شعر کے فروغ کے لیے بہت کام کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ابھی 2-3 مہینے پہلے پہلی مرتبہ امریکہ میں ایک بہت بڑی عالمی اردو کانفرنس ہوئی، جو جناب احمد شاہ صاحب اور باسط جلیلی صاحب نے وہاں اس پہ کام کیا، اور پہلا میں سمجھتا ہوں کہ موقع تھا کہ اتنا بڑا ہال وہاں امریکہ کا، جس میں 500-600 لوگ ہوتے ہیں، وہ مکمل طور پہ پیک تھا اس کانفرنس کو سننے کے لیے، اور بہت بڑا عالمی مشاعرہ بھی کیا۔ اس سے پہلے وہ متعدد مشاعرے اور تقاریب کرتے رہتے ہیں، اور جو ان کی تنظیم ہے جس کا نام ہے نیشنل آرٹ سوسائٹی، اور باسط اس سے پہلے بزم یاران سخن کے حوالے سے بھی انہوں نے کافی کام کیا ہے، اور باسط نے 2 ان کے ٹی وی چینلز پر بہت اچھے پروگرامز کیے۔ میں شاعر اور خواب اور تکلف برطرف، ان کا ایک ٹی وی چینل پہ ان کا ایک پروگرام تھا جس میں یہ ادب کے موضوعات پر بات کرتے تھے، اور شعراء سے اور لکھنے والوں سے اور زندگی کے جو مختلف شعبہ ہے، زندگی سے تعلق رکھتے ہیں لوگ، ان کے حوالے سے گفتگو فرماتے تھے۔ تو اس کتاب کے حوالے سے میں مختصراً یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو باسط کا جو تعلق ہے وہ شعر و ادب سے کئی اشروں پر پھیلا ہوا ہے۔ کتاب یہ ان کی بے شک پہلے ہی آئی ہے، لیکن باسط جو ہے وہ بہت زمانوں سے شعر سے وابستہ ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ جو باسط کے والد محترم تھے حضرت لطیف جلیلی، وہ بھی اردو نظم کی روایت کے ایک بہت ہی نمائندہ اور بہت ہی اہم شاعر تھے۔ پھر باسط کی شاعری میں اگر آپ دیکھیں، اور اگر آپ کے پاس یہ کتاب ہے، تو آپ یقین کریں کہ اس کتاب میں جو باسط نے خود دیباچہ لکھا ہے وہ بھی پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے کہ بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ شاعر کا کام جو ہے وہ سچ بولنا ہے، جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ اس پر عمل پیرا بھی اس کو ہونا چاہیے، اور اگر صداقت کے ساتھ اس کا رشتہ استوار نہیں ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پھر شاعر اپنے منصب سے انصاف نہیں کرتا، اگر وہ ظلم کے خلاف بات نہیں کرتا، اگر وطن کی محبت اور اپنی مٹی سے محبت اس کی شاعری میں نہیں ہے، تو اور پھر انسانی رشتوں کا جتنا احترام ہے، وطن سے محبت کا، مٹی سے محبت کا، انسانی رشتوں سے احترام کا، محبت کا، اور محبت کے تمام موضوعات کا آپ کو تذکرہ باسط کی اس کتاب میں مکمل طور پہ نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ باسط دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ جو کہ میرا اس سے ایک تعلق ہے دوستی کا، کہ باسط ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہے، اور یہ بالکل صحیح بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، کہ جن کے پیٹھ پیچھے بھی ان کے بارے میں بہت ہی اچھی رائے قائم کی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہی ہے کہ ہم سامنے کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، بعد میں اسی شاعر کے بارے میں کچھ اور بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن باسط ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہے، اس لیے کہ وہ اس کی جو اپنی ذاتی زندگی میں بھی اور اس کے شعر میں بھی بالکل جو سچائی ہے، میں اکثر بات کہتا ہوں کہ آپ کو بہت وہ لفظ مجھے نہیں سوجھ رہا کہ میں کہوں کہ آپ کو بالکل جو کچھ آپ نظر آتے ہیں ویسے آپ جو آپ اندرون میں ہیں ویسے ہی آپ کو باہر سے ہونا چاہیے، اور جو آپ باہر سے ہیں وہی آپ کے اندر میں بھی ہونا چاہیے۔ تو باسط کی شاعری میں بھی انسانی رشتوں کا بہت احترام ہے، محبت ہے، وابستگی ہے، ایک تعلق ہے اپنی مٹی سے، اور اس نے پوری طرح سے اس نظام کے ان جو ہماری ٹوٹ پھوٹ ہے ہمارے اقدار میں اور ہمارے رشتوں میں اور ہمارے تعلق میں، ان کا تذکرہ اس کی پوری شاعری میں پوری طرح سے آپ کو موجود نظر آتا ہے۔ اور پھر اس میں جو ایک خاص بات ہے، آپ ان کو مشاعرے میں آپ نے کل سنا ہوگا، اور آج بھی ہم کوشش کریں کہ وہ پڑھیں، باسط کو مشاعرے پر چھا جانے کی اس کی آواز بھی بہت خوبصورت ہے، اور اس کا ترنم بھی اتنا اچھا ہے کہ جب وہ مشاعرہ پڑھتے ہیں، رومانی غزلیں پڑھنی ہوں تب بھی، اور جب کوئی للکارنے والی نظم پڑھنی ہو تب بھی، تو وہ پوری طرح سے مشاعرے پر چھا جاتے ہیں۔ میں عباس تابی صاحب سے کہوں گا کہ وہ بھی کچھ باسط کی اس کتاب کے حوالے سے بات کریں۔ بہت شکریہ محبوب ظفر صاحب۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ کسی شخص کا نام اس کی زندگی پر بہت اثر انداز ہوتا ہے، اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ کتاب کا جو نام ہوتا ہے
وہ ایک لب لباب ہوتا ہے اس کتاب کا کہ اس کتاب میں کیا بیان کیا گیا ہے، لیکن یہ فارمولہ بھی نہیں ہے۔ ہمارے ماضی قریب میں ایسی بہت سی شاعری کی گئی جس میں محبت کا اور عشق کا لفظ جو ہے اسے خوب برتا گیا، لیکن جب کتاب میں پڑھتا تھا تو اس میں محبت نام کی چیز نہیں ہوتی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ محبت کا نام بکتا ہے، کیا محبت محبت پکارے چلے جائیں تو وہ بکے گا، عشق عشق کرتے جائیں تو لوگ سمجھیں گے یہ بڑا عشق کرنے والا شاعر ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی۔ بہت کم شاعر ایسے ہوتے ہیں جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں اور عشق کرنے والے ہوتے ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اردو کی جو ایک کلاسیکی روایت ہے اس میں بہت کم شاعر ایسے پیدا ہوئے ہیں جو عاشق کہلاتے ہیں۔ احمد فراز کو محبت کا شاعر کہا جاتا ہے۔ احمد فراز محبت کے شاعر نہیں، محبوب شاعر ہیں۔ کوئی عاشق نہیں کہتا کہ رنجش ہی سہی دل ہی دکھانے کے لیے آ، وہ اپنی طرف بلا رہے ہیں تو اپنی محبوبیت کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو عاشق جو تھے وہ میر صاحب تھے۔ میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کتاب جس کا نام ہی عشق سمندر ہے، سلطان باہو کہتے ہیں کہ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہو۔ باسط جلیلی جو ہے وہ اس کا دل یقیناً سمندر کی طرح ہے، محبت کرنے والا ہے۔ جو باسط کے جو احباب ہیں، میں نے ہمیشہ ان سے ان کی ایسی تعریف سنی ہے، میں بھی کچھ عرصے سے میں انہیں جاننے لگا ہوں، تو ان کی پرسنالٹی میں ایک مقناطیسیت ہے، وہ اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور ان کی شاعری میں بھی یہی خوبی ہے کہ وہ آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ تو عشق سمندر پر بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں۔ دل درد مند رکھنے والے شاعر کی یہ شاعری ہے جو دلوں پر اثر کرتی ہے، دو دوستوں کا دوست ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ لفظوں کا دوست ہے۔ وہ محبت بھرے لفظ لکھتا بھی ہے، محبت بھرے لفظ بولتا بھی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جو لفظ کی حرمت کا خیال رکھتا ہے، بولے ہوئے لفظوں کی یا لکھے ہوئے لفظوں کی، اللہ کریم اس کی بھی حرمت کا خیال رکھتے ہیں، اور اس کے لفظ جو ہیں وہ اسے دعا دیتے ہیں۔ تو باسط کی اس کتاب کی اشاعت پر میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ واجب، محبت کرنے والے خوبصورت لوگ ہوتے ہیں، واہ، اور باسط بھی ان خوبصورت لوگوں میں سے ایک ہے۔ اور اب جناب ہمارے ایک اور دوست جو کہ ہم نے ذکر کیا، عدیل زیدی صاحب۔ عدیل زیدی صاحب بھی ہیوسٹن میں رہتے ہیں، اور میں نے ابھی کچھ دیر پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ انہوں نے 41 سال کے بعد جوش صاحب کی کتاب محمل و جرس کے لیے بہت کام کیا، اور جو کتاب جسے آج ہم کہہ رہے ہیں کہ جوش صاحب کی آخری کتاب ہے، وہ کتاب منظر عام پر نہ آتی اگر عدیل زیدی نہ ہوتے تو۔ عدیل زیدی اس کے علاوہ بھی بہت کام کر رہے ہیں، اور آپ یقین کریں کہ عدیل زیدی بھی، جیسا کہ کہا باستابش صاحب نے، کہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں کہ جن سے آپ صرف ایک بار مل لیں تو پھر آپ ہمیشہ کے لیے ان کے ہو کے رہ جاتے ہیں۔ اور وہ جو جالب کا ایک شعر ہے کہ ایسے بھی آشنا تھے نہ دیکھا جنہیں کبھی، نہ آشنا تھے وہ بھی جو شام و سحر ملے۔ تو کبھی کبھی لوگ آپ کو شام و سحر ملتے ہیں اور وہ آپ کے قریب نہیں ہوتے، اور کچھ لوگ آپ سے ایک ہی بار ملتے ہیں اور وہ آپ کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ جیسے آپ کا ان سے برسوں کا تعلق ہوتا ہے۔ تو عدیل زیدی بھی ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن سے ایک بار ملنے کے بعد آپ ہمیشہ ان سے ملنے کے مشتاق رہتے ہیں۔ عدیل زیدی کی یہ کتاب بھی روایت سے اور جدید لب و لہجے سے جڑی ہوئی، اگر آپ ان کے شعر پڑھیں گے، ان کی آپ نظمیں پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ ان کا پورا خانوادہ بھی جو ہے عدیل زیدی کا، وہ ان کا تعلق لفظ کے ساتھ ہے، علم کے ساتھ ہے، ادب کے ساتھ ہے، اور وہ ان کے گھر میں بھی ابھی بھی اگر آپ ہیوسٹن میں جائیں تو عدیل زیدی کے گھر میں کون سی ایسی بڑی شخصیات نہیں ہیں کہ جن کے انہوں نے انٹرویوز نہ کیے ہوں، وہاں پہ نشستیں نہ ہوئی ہوں،
یعنی علی سردار جعفری سے لے کے کیفی اعظمی، احمد فراز، جناب افتخار عارف. اب جب کہ میں ہیوسٹن گیا تھا تو مجھے انہوں نے افتخار عارف صاحب کا وہ تمام چیزیں دکھائیں انٹرویوز کے اور وہ گفتگو کے کہ وہ یہاں بیٹھے. ان کی والدہ محترمہ، ان کا بہت تعلق علم و ادب کے ساتھ تھا، اور اب بھی عدیل زیدی جو ہے وہ مسلسل علم و ادب کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. اور ان کی یہ کتاب کرد جاں جو ہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. بہت ہی عمدہ کتاب ہے، اور اس کتاب میں نظمیں زیادہ ہیں، غزلیں کم ہیں، مگر عدیل زیدی بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ وہ غزل اور نظم دونوں کے شاعر ہیں، اور روایت سے جڑے ہوئے شاعر ہیں، بہت عمدہ شاعر ہیں. آپ سے بھی التماس ہے کہ کچھ باتیں عدیل زیدی صاحب کے حوالے سے. دیکھیے، محبوب ظفر صاحب نے فرمایا کہ بہت لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں شام و سحر ملتے ہیں لیکن ان سے وہ جڑت نہیں پیدا ہوتی. میری ابھی تک عدیل زیدی صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن فون پر جو گفتگو ہوتی ہے تو میں ان کی شخصیت کو اپنے تجربے کی بنیاد پہ سمجھا ہوں کہ جیسے ایک محبت میں گوندھا ہوا شخص ہے. دیکھیے، شجرہ جو ہوتا ہے وہ بہت اہم چیز ہے. محبوب صاحب نے ذکر کیا کہ ایک علمی ادبی خانوادے کے وہ رکن ہیں، چشم و چراغ ہیں. تو یہ خانوادہ جو ہے، میں آپ کو بتانے کے لیے کہ مصطفیٰ زیدی کا خانوادہ ہے. عدیل زیدی کے والد بھی شاعر تھے، انہوں نے مذہبی شاعری بھی کی، نوحہ، منقبت، سلام، غزل، یہ سب لکھا. اور یہ ورثہ جو ہے یہ عدیل زیدی کو بھی منتقل ہوا. انہوں نے بھی غزل، نظم، سلام، منقبت، نوحہ، یہ سب اصناف میں انہوں نے بہت سا کام کیا ہے. ابھی جس مجموعے پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں یہ مجموعہ ہے کرز جاں. یہ بھی بڑا ایک معنی رکھنے والا ایک نام ہے کہ جان کا قرض، زندگی کا قرض. شاعری جو ہوتی ہے واقعی زندگی کا قرض ہوتی ہے، جسے شاعر زندگی بھر اتارنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور یہ قرض کبھی اتر نہیں پاتا. تو عدیل زیدی کا یہ مجموعہ یقیناً روایت کی ایک یوں سمجھنا چاہیے کہ ایک خوشبو لیے ہوئے ہے کہ اس خانوادے کی شاعری میری نظر میں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ خانوادے کی شاعری کی جو خوشبو ہے، جو ایک محبت کی ایک لہر ہے، وہ عدیل زیدی کی شاعری میں ہمیں ملتی ہے. یہ مجموعہ پہلے بھارت میں شائع ہوا، وہاں بھی اس کی تقریب پذیرائی ہوئی. تو ابھی عشق آباد نے یہ مجموعہ شائع کیا ہے. عدیل زیدی صاحب نے وعدہ تو کیا تھا کہ وہ یہاں تشریف لائیں گے، لیکن وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا. جی، وہ یقیناً عدیل زیدی جو ہے وہ کسی بہت ہی مجبوری کے سبب یہاں پہ نہیں آ سکے. 30 تاریخ کو ان کا ٹکٹ تھا، ان کا کنفرم ٹکٹ تھا ان کا، لیکن ہماری بھابھی صاحبہ شدید علیل تھیں، جس کی وجہ سے، اور ڈاکٹرز نے ایک ہی دن پہلے ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ ان کو جانا ہے یا نہیں جانا. اس وجہ سے منع کیا ڈاکٹرز نے، تبھی وہ نہیں آ سکے. اسی طرح سے جیسے اقبال حیدر صاحب کو بھی بہت ضروری یہاں پر آنا تھا، لیکن ان کے ہوائی جہاز کے ٹکٹس انہیں دستیاب نہیں ہو سکے، اور وہ ایئرپورٹ پر بیٹھنے کے باوجود کافی دیر تک وہ چلے گئے. یہ وجہ بھی رہی. اور خواتین و حضرات، اب ہمارے پاس جو چوتھی کتاب ہے اور اہم ترین کتاب ہے وہ ہے جناب عارف امام کی چراغ روشن ہے. عارف امام، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے لوگ غزل کو پڑھتے ہیں، شعر کو پڑھتے ہیں، اور ان کے مداحین عارف امام کے. میں تو عارف امام سے واقف ہوا تھا 90 کی دہائی میں، جب وہ میرے پڑوس میں رہتے تھے، اور وہ بے پناہ یادیں ہیں. لیکن عارف امام نے اپنے شعر سے، اپنے لفظ سے، آپ یقین کریں کہ یہ بڑی اہمیت کی حامل بات ہوتی ہے کہ آپ اتنی دور بیٹھ کر وطن تھے شعر کہہ رہے ہوں، اور ایسے شعر کہہ رہے ہوں کہ آپ کو پورا پاکستان مضافات. اب آپ یہ دیکھیں کہ عارف امام جب کراچی میں ان کی شعری مجموعے کی تقریب ہوئی تو ملک کے مختلف حصوں سے ان کے چاہنے والے اس تقریب میں شریک ہوئے. اور
یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے کہ عارف امام سے محبت کرنے والے وہ جہاں جہاں بھی رہے لوگ یہاں پر اس محفل میں شریک ہو رہے ہیں، اور بہت ہی عمدہ گفتگو، بہت ہی کمال کی گفتگو، بہت ہی دل سے افتخار عارف صاحب نے اس مجلس میں کی تھی جو کہ کراچی میں ہوئی، اور ایسی وہ گفتگو تھی افتخار عارف صاحب کی، اور اتنی محبت کے ساتھ، شعر کے ساتھ جو انہوں نے عارف امام کے حوالے سے کی، اور وہ اس لیے کہ عارف امام واقعتاً اس کے پوری طرح سے مستحق ہیں۔ چراغ روشن ہے دوسرا شعری مجموعہ ہے عارف امام کا، یہ میں عباس تابش صاحب سے التماس کروں گا کہ وہ اس مجموعے کے حوالے سے اظہار فرمائیں۔ بہت شکریہ محبوب بھائی۔ عارف امام صاحب کو میں جانتا تو تقریباً 3 دہائیوں سے ہوں، لیکن ان سے میری جو ملاقات ہوئی وہ امریکہ میں ہوئی، وہ تقریباً اس کو بھی 20 برس ہونے کو آئے ہیں۔ اور عارف امام کو میں نے پڑھا کشکول میں، جو ان کا پہلا مجموعہ تھا۔ آپ یقین کیجئے کہ وہ مجموعہ پڑھ کے میں اس کی ٹرانس میں آ گیا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ میر غالب اقبال افتخار عارف کو پڑھنے والا کسی کی ٹرانس میں آ جائے تو یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی۔ عارف امام کی شاعری جو کشکول میں نے پہلی بار پڑھی تو کہتے ہیں کہ فقیر اپنی عبادت قضا نہیں کرتے، نماز پڑھنے سے پہلے دھمال ڈالتے ہیں، ڈھلا ڈھلایا ہوا شعر ادھر سے آتا ہے، ہم اس میں صرف ذرا سا خیال ڈالتے ہیں۔ تو عارف امام کی شاعری جو ہے، میں ابھی ان کے شعر سنانے شروع کروں تو میرا خیال میں یہ سیشن کم پڑ جائے گا۔ دیکھیے عارف امام جو ہے یہ ایک مست آدمی ہے، مست بھی کئی حوالوں سے۔ یہ مست ہنر بھی ہے، مست مے پندار بھی ہے، مست ذات بھی ہے، اور مست مولا بھی ہے، اور مست کائنات بھی ہے، مست رقص بھی ہے۔ یعنی اس کی شاعری میں اتنی مستی جو ہے وہ ایک ڈائمینشنز رکھتی ہے۔ یہ صرف وہ مستی نہیں بلکہ میں غالب کا مصرع پڑھوں گا کہ آپ گینا تندی صہبا سے پگھلا جائے ہے۔ یہ شاعر ایسا ہے جو اس کے اندر جو ایک وفور ہے، ایک جو تخلیق کا ایک شعلہ ہے، جو ایک وہ طاقت ہے جس سے پورا وجود اس کا پگھلا جا رہا ہے، اور یہ اس کی شاعری میں موجود ہے۔ دیکھیے کہا جاتا ہے، سلیم احمد نے بھی کہا کہ پورے وجود سے آدمی شعر کہتا ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں عارف امام کے بارے میں کہ عارف امام پورے وجود سے شعر کہتا بھی ہے، پورے وجود سے شعر سنتا بھی ہے، اور پورے وجود سے شعر سناتا بھی ہے۔ یعنی یہ کمال حاصل ہے کہ ہمارے دور میں کئی شاعر ہیں کہ شاعری میں کچھ نہیں ہے لیکن پڑھنے میں انہوں نے ایک سلسلے بنائے ہوئے ہیں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عارف جب شعر پڑھ رہا ہوتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے اس پہ شاعری کا نزول ہو رہا ہے۔ تو میں تو ذاتی طور پہ عارف کا بہت مداح ہوں۔ کشکول کے بعد جو نیا مجموعہ آیا ہے میں بہت بے صبری سے انتظار کر رہا تھا اس مجموعے کا۔ احمد شاہ کی کانفرنس میں نہیں جا سکا تو ایک دوست کو کہا کہ آپ آ رہے ہیں تو ان کی کتاب لیتے آئیے گا۔ تو دیکھیے بہت کم کتابیں ہوتی ہیں جن کے لیے آدمی اتنی بے صبری سے انتظار کرتا ہے کہ اس کو پڑھا جائے۔ میں بڑی شاعری جو ہوتی ہے اسے پڑھتا بھی ہوں اور اسے بسر بھی کرتا ہوں۔ یقیناً ہمارے عہد کا یہ ایک بڑا شاعر ہے جس کی شاعری صرف میں نہیں بلکہ خواص اور عوام دونوں میں عارف کی شاعری کو پسند کیا جاتا ہے۔ عارف امام کی شاعری کا بنیادی استعارہ جو ہماری اردو شاعری کا سب سے بڑا استعارہ ہے وہ کربلا ہے۔ انیس سے لے کر اقبال، افتخار عارف، اور آپ دیکھتے جائیے کہ جہاں بھی
کوئی جبر کی صورتحال ہوتی ہے تو ایک ہی استعارہ ہوتا ہے جو ہمیں ہماری ڈھارس بندھاتا ہے، جو ہمارے دکھ کو بیان کرتا ہے، جو اپنے اندر نئی معنویت کے ساتھ ہمیں آگے لے کے بڑھتا ہے، اور وہ کربلا کا استعارہ ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے جو کربلا پہ شاعری ہوئی ہے اس میں کربلا کے جو استعارے ہیں، مثلا علم ہے، ذوالجناح ہے، دشت ہے، ریت ہے، پیاس ہے، تو عارف کے ہاں مجھے ایسا لگتا ہے کہ بعض شعر میں جب پڑھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ اس نے اس میں کوئی بظاہر وہ استعارہ استعمال نہیں کیا، لیکن جب ہم اس شعر میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے باطن میں کربلا بول رہی ہے۔ تو اس کے ہاں وہ استعارہ کربلا کا جو ہے وہ ڈائلیوٹ ہوتا ہوا مجھے محسوس ہو رہا ہے، اور ایک ایسی شاعری ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ اس عہد کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ قرض ادا کر رہے ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ میرا تو جی چاہتا ہے میں بولتا رہوں، لیکن وقت بہت ہو گیا ہے، تو میں انہیں چراغ روشن ہے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس پہ مزید بھی بات ہوتی رہے اور اس کتاب کو بسر کیا جاتا رہے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جناب عباس تابش صاحب۔ 4 کتابیں ہمارے سامنے تھیں آج، اور چاروں کتابوں کا تعلق امریکہ میں ہمارے پاکستانی شعراء، بہت خوبصورت شاعر جناب باسط جلیلی، جناب عابد رشید، جناب عدیل زیدی اور جناب عارف امام کی یہ چاروں کتابیں۔ وقت ختم ہوا۔